बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम शाह और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बड़ा ही खूबसूरत सियाहती मुकाम जो शायद इससे पहले इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया। ये मकड़ा टाप है। इसको आप मुजफ्फराबाद से भी देख सकते हैं और मुख्तलिफ इसके इलाके हैं जहाँ से इसका नज़ारा होता है, और मुजफ्फराबाद से तो इसका दिलकश नज़ारा होता है जब बर्फ़बारी होती है, तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। आज इसकी टॉप पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक जर्नलिस्ट का ग्रुप आया है राना साहब की दावत पर और औरंगज़ेब जलाल साहब की दावत पर, और ये बाकायदा पहला सहाफ़ियों का ट्रिप है जो इतनी बड़ी एक ट्रैवल करके हाइकिंग करके यहाँ तक पहुँचा है। ये एक नया रास्ता भी दरियाफ्त हो रहा है जो पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाता है और बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। गुज़िश्ता दिन हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था, तकरीबन 3 बजे हम मुजफ्फराबाद से निकले और उसके बाद रात हमारा स्टे था शोग्रां से फिर हम सिरीपाए आए जीप के ज़रिए, और सिरीपाए से हम तकरीबन 3.5-4 घंटे की पैदल मुसाफत तय करते हुए इस वक्त पहाड़ियाँ सर करते हुए मकड़ा टाप पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त साफ़ी मौजूद हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब, वन एंड ओनली, इशफाक शाह साहब, औरंगज़ेब जलाल साहब, राना साहब और अमीरुद्दीन मुग़ल साहब, शाहज़ेब साहब कैमरे पर अपनी जो पेशावराना जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आसिफ रज़ा मीर साहब, क्या समझते हैं आज का ऐसा यादगार सफ़र? आप तो यादगार सफ़र आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, एक लंबी लिस्ट है, तो आज के सफ़र को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत शुक्रिया नदीम। जैसे आंखों से देखते थे मुजफ्फराबाद से बहुत दूर से मकड़ा, गंजा और नीला पहाड़ दिखाई देते थे, तो अंदर से एक हसरत सी पैदा होती थी कि यार हम भी कभी वहाँ जा सकेंगे। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि मेरे अल्लाह ने हमें ये मौका दिया। एक इंतहाई खूबसूरत सफ़र बेहतरीन टीम के साथ, और एक बेहतरीन सफ़र था जिसके अंदर हमें ज़रा भी थकन का एहसास नहीं हुआ। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा बतौर ख़ास औरंगज़ेब जलाल साहब को कि माशाअल्लाह उन्होंने बहुत हिम्मत की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इशफाक शाह साहब ने बहुत हिम्मत की है। देखिए, बुनियादी तौर पे हम जब मुजफ्फराबाद से निकले गए तो बालाकोट में हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, जुल्फ़कार अली वो, और आसिफ भाई जो दुनिया न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इलियास भाई, उन्होंने हमारी वहाँ पे ज़ियाफ़त की और शोगरा हम रात को उनके मेहमान थे। सुबह हम वहाँ से सिरीपाए आए, और फिर जो हमारे सफ़र का मुश्किल दौर था जब हम निस्बतन बुलंदी की जानब ऑक्सीजन की कमी का सामना था। लेकिन आज आप मौसम देखें, इतना खूबसूरत, ये मेरे अकब में आप ये जो पहाड़ियाँ देखें, इन पे आप बर्फ़ देखें, इतनी खूबसूरती आपको, मैं नहीं समझता कि आंखों से इतनी खूबसूरती कभी भी कैमरा उसका अहाता कर ही नहीं सकता। ये तभी मुमकिन है जब आप यहाँ पर आएँ। तो हम ये चाहते हैं जो राना साहब का और बुनियादी तौर पे औरंगज़ेब जलाल साहब का और TVJ का ये आइडिया है कि हम KP के मोहब्बत के रिश्ते हैं, हम एक लगाव को, इसको हम फ़रोग़ देना चाहते हैं कि इनको आपस में लिंक किया जाए। जो लोग मुहिम्माती सियाहत के दिलदादा हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, गाड़ियों वाले नहीं, पैदल चलने वाले, बैग उठा के हाथ में स्टिक लेके, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है कि वो शोगराह से आएँ, इस रास्ते से होते हुए वादी कुटला उनकी मेहमान नवाजी हो और वो आगे चलें। ये पहला सफ़र था और उम्मीद है इसको देख के बहुत सारे लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह। इशफाक शाह हमारे साथ मौजूद है। इशफाक शाह, आप पैदल हाइकिंग तो करते हैं लेकिन ज़्यादा मतलब इतने लंबे मुसाफत में चलते हैं, और आज जो आप चले हैं मुझे बिलीव नहीं था कि आप इतने दूर चल पाएंगे। क्या समझते हैं आज का सफ़र कैसा गुजरा? नदीम शाह साहब, ये जो चोटी है जिस पर हम पहुँचे हैं, सबसे बुलंद मुकाम है इस सारे जो है वो इलाके का, और तकरीबन 13,000 फुट के करीब इसकी बुलंदी है सतह समंदर से। तो इंतहाई खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से सुबह 8 बजे वहाँ से चले थे पैदल, जहाँ से मुसाफत हमने शुरू की, और 4 से 5 घंटे यहाँ पर पहुँचने में लगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, तो इससे आगे उतराई है। हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को इस आगे भी जो है आगे भी बताएं क्या कैसे नज़ारे ओवरऑल कैसे देखते हैं, ओवरऑल कैसे पूरी देखते जिंदगी। हैं? नदीम शाह साहब, हम मकड़ा पहाड़ को मुजफ्फराबाद शहर से देखते रहे हैं, और आज यहाँ आने का मौका मिला है ज़िंदगी में पहली बार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत सफ़र है, बहुत खूबसूरत। मेरे साथ मौजूद है औरंगज़ेब जलाल साहब जो सफ़र में तो सबसे पीछे थे लेकिन इनकी हिम्मत है सबसे ज़्यादा है। आज औरंगज़ेब जलाल साहब माशाल्लाह सेहतमंद शख्सियत हैं और खुश खुराक भी आप हैं, तो कैसा लगा 4.5 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके आज मकड़ा टाप पे आप खड़े हैं, जिसके बारे में शायद आप सोचते थे नहीं यार कभी नहीं जा पाऊंगा? जी, ऐसा ही है कि मैं ये दूसरी मरतबा यहाँ आ रहा हूँ। बेड़ी की साइड से 2012 में मैं आया था। उस वक्त मैंने दुनिया TV के लिए रिपोर्ट किया था, लेकिन ये जो रास्ता आज एक्सप्लोर किया है जो हमारी मतलब TV जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इस साइड से, शोग्रां वाली साइड से, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है।
مجھ جیسا انسان بھی اس ہیوی ویٹ کے ساتھ یہاں اگر پہنچ سکتا ہے تو میرے خیال میں عام بندہ بھی آ سکتا ہے. شاہ صاحب یہ ہے کہ جب میں نے نیچے سے آغاز سے دیکھا تو سینٹر میں یقین کریں میں نے آپ سب کو نہیں بتایا میری ہمت مار دے گئی تھی. اور ایک ٹائم پہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان کو میں کہنے لگا تھا آپ کو یار کہ آپ چلے جائیں میں واپس چلا جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لگیج اٹھا کے پہلی دفعہ کیونکہ میں پہلے لگیج اٹھا کے ادھر نہیں آیا تھا. جب پہلی دو مرتبہ آیا تھا میں ایسے ہی آیا تھا تو ہمارے پاس صرف ایک کیمرہ ٹرائی پارٹ اس کی وہ تھی. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مظفر آباد شہر میں آپ سب دیکھتے رہیں لیکن اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے, بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے, اور اس کے علاوہ اس کی سیاحتی اہمیت بھی ہے. اور ہمارا جو بیسیکلی اس میں آئیڈیا یہ تھا آصف بھائی کے ساتھ امیر الدین مغل کے ساتھ ہمارا یہ جو پروجیکٹ چل رہا تھا, رانا رشید صاحب ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں سائٹس کو ملایا جائے. اور جو ہماری سائٹ کے اوپر اس وقت ٹورزم اتنا نہیں فروغ پا سکا وہ زیادہ فروغ پائے. یہ وادی کوٹلا کا جو علاقے ہیں بیڑی ہے, راجپیاں ہیں, تاکہ یہ کنیکٹیویٹی ہو اور مستقبل میں یہ ہب بنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عبدالرشید صاحب, ہمارے گائیڈ. رانا صاحب آپ تو اس علاقے کے آتے جاتے رہے ہیں, آج آپ نے بڑے خوش اسلوبی سے یہ سفر طے بھی کیا ہے. بتائیے گا کہ مقصد کیا ہے, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے خاکہ تھا, اس خاکے کو لے کے آج کا سفر آپ نے ہمارے ساتھ شروع کیا؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صافی برادری کا, نمائندگان کا. میری برسوں سے یہ خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ میڈیا کے کچھ ایسے نامور ستارے جو کشمیر میں پہچانے جاتے ہیں وہ یہاں سے ٹریک کریں تاکہ ان کی پہچان کی وجہ سے ہماری کشمیر اور یہ جو رشتہ KPK کا ہے یہ بحال ہو سکے. اور آج ہمارا اہم مقصد جو ہم نے سفر کیا KPK سے شوگران سے ہوتے ہوئے ہم نے جو سفر مکڑا پہاڑ سے ہم براستہ کٹلا کرنا چاہیں گے. یہ مظفر آباد سٹی سے بلکہ بلارکوٹ سے کٹلا لے کر جو ہے جاتا ہے نیلم ویلی اپنا پنجگراں تک. تو وہاں تک کا یہ سارا ایریا اس مکڑا کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور KPK کا جو شوگراں کا ایریا ہے یہ بھی سارے کا سارا گھوم رہا ہے. اور ہم میں یہ چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ ہم ان رشتوں کو جوڑتے ہوئے اور ان شوقین کو یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں جو ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں. ایک نیا ٹریک آپ متعارف کروانا چاہ چاہتے رہے ہیں. جی اس پورے پروگرام میں آپ کو جو شارٹس لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈرون کے, ماسٹر پیس وہ شاہزے بھی بنا سکتا ہے پورے آزاد کشمیر اور مظفر آباد میں ماشاءاللہ. اچھا ایک اضافہ میں, اور کیمرہ مین تو کیا بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کیسا لگا آج پیدل ہائیکنگ کر کے, پیچھے ڈرون بھی آپ نے اٹھایا ہوا, لگیج بھی اٹھایا ہوا, اور خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے کیسا لگا؟ اچھا, اس سے پہلے مظفر آباد کی جتنی بھی ٹاپ سائڈ پہ جتنی بھی ٹاپس ہیں سب پہ گئے, ہر طرف ساری پہاڑیوں پہ. ایک واحد یہ جگہ رہ گئی تھی مکڑا جس پہ نہیں آئے تھے. تو اکثر جب ہمارے دوست یا کوئی ریلیٹیو پنڈی اسلام آباد یا لاہور سے آتے تھے یا مظفر آباد کے, انہیں پتہ ہے ہم لوگ گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں, وہ پوچھتے تھے کہ کبھی مکڑا پہ گئے ہو, کیسا ہے مکڑا؟ تو کبھی ان کو یہ نہیں بتا سکے کہ کیسا ہے. ہمیشہ یہی بولا کہ مکڑا پہ کبھی نہیں گئے. ایک مرتبہ پہلے میں نے اٹیمپٹ کی یہاں سے ڈھنا والی سائڈ سے, لیکن بارش لگی, اس وقت ہمیں واپس جانا پڑ گیا. آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, ہمیں واپس جانا پڑا, ہم لوگ نہیں آ سکے. اس بار آئے, موسم بہت مزے کا تھا, دھوپ ہے بالکل, یعنی کہ ہر طرف ویو نظر آ رہا ہے. ہم لوگ شوگران سے آئے اور نیا ٹریک ہے, بہت مزہ آیا اس طرف سے یہ ٹریک کرتے ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ دوسری طرف سے بھی آئیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم مکڑا پہ گئے اور مکڑا پہ کیسے نظارے ہیں ہم بتا سکیں گے. صرف ایک بات انہیں بتانا چاہوں گا کہ جب یہاں پہ آئیں یہ ہے تو پیدل ہے, کوئی ایکسٹرا سامان ساتھ نہ لے کے آئیں. ایکسٹرا سامان لاؤ گے ایک تو آپ کو پیدل چلنا ہے بہت زیادہ ہے, جو آپ اوپر ہائٹ پہ آتے جاؤ گے آکسیجن کی کمی ہوتی جائے گی. تو جو ایکسٹرا سامان لائے گا وہ ہمارے اورنگزیب بھائی کی طرح تھوڑا سا پھنسے گا, ان کے پاس زیادہ ایکسٹرا سامان تھا. تو بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی لیجنڈ امیر الدین مغل صاحب. امیر الدین مغل صاحب اس پورے راستے میں جب بسا اوقات ہم راستہ بھول جاتے تھے تو آواز دے کے کہتے تھے بھائی یہاں سے نہیں یہاں سے جائیں. پہاڑی راستوں کے ماہر ہیں اور ماشاءاللہ صحافت میں بھی اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں. امیر الدین مغل صاحب کیوں کیا یہ سفر؟ آپ تو نیلم ویلی کی ماشاءاللہ بڑی پہاڑیاں ایکسپلور کی آپ نے, بڑے خوبصورت مقامات آپ نے دیکھے, تو کیوں ضروری سمجھا کہ آج یہ شوگراں والی سائڈ سے پیدل چلتے ہوئے مکڑا پہاڑ آیا, پہلے بھی آ چکے ہیں, ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا کیوں ضروری سمجھا؟ دیکھیں جی, یہ تو جو آپ نے بات کی دوستوں نے بھی کر دی کہ اصل میں یہ دو جو ویلیز ہیں سیاحت کے حوالے سے بہت ہیں, میں ان کو لنک کرنا ہے. اور پھر یہ جو ہے ایکو ٹورزم کے حوالے سے کرنا ہے کہ لوگ پیدل آئیں جائیں, گاڑیاں نہ ہوں, شور نہ ہو, اور کیا کہتے ہیں دھواں نہ ہو. تو بنیادی طور پہ اس کو جو ہے دنیا کے سامنے لانا تھا مقصد اس کا. لوگ تو ویسے آتے جاتے ہیں اکا دکا, میں بھی یہاں 2 مرتبہ, ایک دفعہ شوگران سے اور ایک دفعہ مظفر آباد کی طرف سے ادھر سے آ چکا ہوں.
لیکن جو ہے اس کو اس طرح سے سامنے لانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں اس علاقے میں، سیاحت کی جو سرگرمیاں فروغ پائیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ بتاؤں کہ اگر میں آپ کو اس جانب بتاؤں تو یہ مظفر آباد نظر آتا ہے ہمارا یہاں سے کھڑے ہو کے، اوپر پیر چناسی نظر آتا ہے، نیچے یہ آپ کو سید پور سے لے کے راجکوٹ راجپیاں نظر آتا ہے۔ تو یوں گھومتے جائیں آگے بھیڑی کے علاقے، پھر مچھارا نظر آتا ہے نیشنل پارک کا علاقہ، پیچھے مقبوضہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ نظر آتا ہے، شمس بری ٹاپ جس کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے، یہ گنجا پہاڑ ہے۔ گنجا پہاڑ سے اس سائڈ پہ وادی نیلم کا نچلے کی طرف سے جو ہے کٹن نظر آتا ہے، اوپر سے جاگران نظر آتا ہے، پھر یہاں سے سرحد قائم ہو جاتی ہے کے پی کے اور آزاد کشمیر کی۔ یہاں سے ادھر آ جائیں تو آپ کو آگے جو ہے کاغان ناراں کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، بابو سر کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، پھر اس سے نیچے آئیں تو آپ کو یہ شوگراں نیچے نظر آ جاتا ہے، اسی طرح کے وائی بالا کوٹ نظر آتا ہے، اوپر موسیٰ کا مسلح جو مشہور ٹاپ ہے وہ نظر آتی ہے، آگے آپ جو مانسیرا آباد کے علاقے نظر آتے ہیں، اسی طرح گھومتے گھومتے جو سری کوٹ سے سلسلہ پہاڑی ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے چاروں طرف اتنے نظارے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر جب موسم صاف ہو تو آپ زوم کر کے ان سب علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ون آف امپورٹنٹ ٹاپ ہے جس کے اوپر اتنے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں ضرور آئیں، اور یقیناً یہ ایکو ٹورزم ایڈونچر ٹورزم والوں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے ایکو ٹورزم اور ایڈونچر ٹورزم والوں کے لیے۔ ہم جب آئے راستے میں تو ہمارے جو ذوالفقار اعوان ہیں، جو ایکسپیکس نیوز کے نمائندے ہیں بالا کوٹ سے، انہوں نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی۔ اس کے علاوہ آصف اعوان صاحب نے شوگراں میں ہمیں بڑا انٹرٹین کیا، اور اس کے علاوہ بھی جو تمام دوست ہمیں ملے انہوں نے بڑی ہماری مہمان نوازی کی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ ایڈونچر ٹورزم کے دلدادہ ہیں، اگر آپ ماحول دوست سیاحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوگراں ویلی آئیں، شوگراں ویلی سے سری پائے براستہ جیپ اور وہاں سے پیدل سفر کرتے ہوئے مکڑا ٹاپ پہ آئیں، اور یہاں سے براستہ بھیڑی ایک نئے چینل کو ایکسپلور کرتے ہوئے مظفر آباد کا سفر اختیار کریں۔ یقیناً قدرت کے نظاروں سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اور اگلے کسی ایسے ہی ٹورزم ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔